بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اگر شرم اور حیا نام کی کوئی چیز اس دنیا میں موجود ہوتی تو جس طرح کل DGISPR نے محمد زبیر صاحب کی خفیہ ملاقاتوں اور 2 مرتبہ ان ملاقاتوں میں محترمہ جو آج کل میرے خیال سے مسلم لیگ کی سربراہ ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا تو کچھ اب لینا دینا رہا نہیں کل پرسوں سے ان کے اس بیان کے بعد، میں عرض کر رہا تھا محترمہ مریم صفدر صاحبہ اور جناب میاں نواز شریف کے متعلق اور ان کے حوالے سے NRO کے لیے التجا کرنے گئے تھے۔ یہ 2 نئے انکشاف ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ان کی APC سے پہلے کی جو ملاقاتیں ہیں وہ تو کسی حساب کتاب میں نہیں نا، وہ تو درجنوں یہ کرتے رہتے ہیں۔ اور شیخ رشید نے ایک بڑی زبردست بات کی، جب یہ اس نے بتایا نا، بلاول زرداری نے کہا کہ جی آئندہ جو کوئی ملاقات ہوگی تو اس میں شیخ رشید ہوا تو میں شامل ہی ہوا کروں گا، تو انہوں نے کہا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ انہوں نے کہا کہ جس بھی خفیہ ملاقات میں گیا ہوں نا جی کہ وہ یہ مجھ سے پہلے وہاں بیٹھا ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ہے ان کی سیاست۔ یہ بیان ارشد شریف نے رات کو شام کو یعنی 7:45 بجے چلایا، جو انہوں نے انٹرویو DGISPR سے اس حوالے سے کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں عرض کر سکتا، لیکن صرف ایک بات بتا دوں کہ 2 مرتبہ یعنی 1 مرتبہ اگست میں اور 1 مرتبہ پھر ستمبر میں محمد زبیر صاحب نے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے میاں نواز شریف اور مریم صفدر صاحبہ کے حوالے سے بات کی۔ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ بے شرم کی فلاں جگہ پہ نا درخت ہوگا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں یار، چھاویں بیٹھن گے۔ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے پیٹی مفادات کے لیے کتنا گر جاتے ہیں، کتنی غلیظ اور گندی ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے کہ محمد زبیر تم جنرل مٹھا کے بیٹے ہو، جنرل ابو بکر عثمان مٹھا کے بیٹے ہو، میں نے تو یہی سنا ہے۔ اگر تمہارا انکشاف ہو گیا ہے تو جرأت سے کام لو، کہو کہ ہاں میں ملا تھا۔ ہمیں کیا سنا رہے ہو؟ جی وہ میرے دوست ہیں، میں ان سے ملتا رہتا ہوں، لیکن یہ سیکرٹ ملاقات ہے، اس کو پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی، اور میں نے باہر سے برسبیل تذکرہ یہ بھی ذکر آ گیا۔ شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ۔ 1-2 گھنٹے پہلے ٹی وی سے جو تمہاری لیڈر کے بیانات نشر ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو بلتستان اور گلگت کی کانفرنس ہے اس کو بھی پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ بالکل ہونا چاہیے۔ جمہوریت، اگر کوئی جمہوریت سے سنسیئر ہے تو کم از کم اتنا سنسیئر ہو جتنی محترمہ ہیں، محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ انہوں نے برملا یہ بات کی، انہوں نے کہا جن لوگوں نے یعنی جن میں وہ نارو والی ارسطو، خواجہ آصف، میاں شہباز شریف اور چوتھے وہ مجھے ان کا اس میں گرامی مجھے ذہن سے نکل گیا، اب ہر روز تو کوئی نہ کوئی ملتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جن لوگوں نے ملاقات کی ہے ان کا تعلق میاں نواز شریف سے نہیں ہے، یعنی انہوں نے یہ پارٹی سے خارج کر دیا۔ اور آپ یہ ارسطو صاحب کے بیانات سنا کرتے ہیں نا، کس طرح یہ بندہ مرا جاتا ہے اس خاندان کے لیے، جنہوں نے جوتے کی نوک میں نہیں رکھا۔ ان کی تاریخ ہی یہی ہے، ان کا استعمال ہی یہی ہے۔ لفافے ہیں بھائی، لفافے جن میں آپ گھر میں یہ جلیبیاں اور مٹھائی نہیں لے کے آتے، بسکٹ لے کر آتے ہیں، تو وہ نکال کے تو ان کو
چرمر کر کے پھینک دیں. یہ تو لفافے ہیں بیچارے, خالی لفافے, ان کا اس کے علاوہ کیا استعمال ہے. لیکن بے شرمی اور ڈھٹائی کی انتہا یہ ہے, یہ اس کا کوئی جواز پیش کریں گے, اس میں بھی یہ اپنی نمبر بازی کریں گے. یار چاہے کچھ بھی ہے, رانا ثناء اللہ مرد تو ہے نا, اس نے کہا, اقرار کیا, اس نے کہا ہاں جی بالکل ملاقاتیں ہوئی ہیں. اب اگر یہ کوئی کہے کہ وہ میاں نواز شریف کے علم میں لائے بغیر ہوئی ہیں تو اس سے بڑی جہالت کوئی آپ سے نہیں ہو سکتی ہے. میاں نواز شریف کا طریقہ واردات ہی یہی ہے, وہ اپنے ساتھیوں کو جوتے کی نوک پر نہیں رکھتے, وہ کرتے ہیں جو ان کے دماغ میں ہوتا ہے, یا جو ان کے جو غیر ملکی دوست ہیں جن سے وہ جو ان کو سیاسی ہدایات اور مشورے دیتے ہیں, میں اس سے زیادہ آسان لفظ کیا کہہ سکتا ہوں, جو ان کی طرف سے انہیں ہدایت یا مشورہ ملتا ہے. یہ جو ٹٹو پھٹو ساتھ بندھے ہوئے ہیں, یہ تو ان کا تو استعمال ہی یہی ہے کہ بس تم 24 گھنٹے ٹی وی پہ بیٹھ کے ہماری وفاداری کے جرم میں لوگوں کی گالیاں لو, بددعائیں لو, جھوٹ بولو, دن رات جھوٹ بولو. اس کے علاوہ کرتے کیا ہیں؟ اب مجھے نہیں پتا کہ شیخ رشید کی بات صحیح ہے کہ نہیں, یہ نون میں سے شین نکلے گی باہر. لیکن کل کی جو پوری جو سٹوری چلی ہے وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اس نے مریم نواز نے نکال دیا شہباز شریف کو. ارے بھائی, آج کے اخبار کی خبر ہے, ایک چچا نے اپنے بھائی اور 4 بھتیجوں کو پتہ نہیں 10 یا 12 5-10 مرلے زمین ہے اس کے لیے مار دیا ہے. قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, وہ تم قبروں کے کنارے پہنچ جاتے ہو. 70 سال عمر ہو گئی ہے میاں شہباز شریف کی. کل اللہ تعالیٰ انہیں لمبی اور صحت مند زندگی نصیب کرے. 70 سال عمر ہو گئی ہے یار, کتنی عمر ہے اور کتنا جی لو گے. اور خدا کا خوف کرو بھائی, قوم کے آگے آگے کنفیس کرو, انہیں بتاؤ کہ ٹھیک ہے جناب یہ جرائم ہم سے ہوئے ہیں لیکن آئندہ نہیں ہوں گے, اور ہم یہ پیسہ آپ کو لوٹا رہے ہیں. یہ لڑائی ہے ساری, اس کے علاوہ واللہ کوئی لڑائی نہیں. یہ ملکوں کی یہ ملک کی محبت میں اور قوم کی محبت میں اور پاکستان کی, یہ سب بکواس ہے, جھوٹ ہے. ان کو دور 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 تک اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ قوم جیے مرے جہنم میں جائے, ان کا اس کا کیا لینا دینا. یہ جوڑ توڑ کرتے ہیں, بیانیہ بنایا ہوا ہے, اور جو گدھے اور بے وقوف ٹٹو پھٹو ان کے ٹکڑوں پہ پلنے والے. اور خدا کا خوف کرو, کل کو چھترال ہوئی نا تو تمہاری ضمانت نہیں کسی نے کرانی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, اس وقت درجنوں لوگ ابھی زندہ ہوں گے جنہوں نے کوڑے کھائے تھے اس کے لیے, جناب بھٹو کے لیے. خدا کی قسم جس دن بے نظیر کے ہاتھ میں اقتدار آیا, اس نے سب سے پہلے ان کو لین نکال کے پوری کی پوری صفایا کر دیا. یہ جو تم بڑے مخلص کارکن بنے پھرتے ہو نا, سب سے پہلے چھترول تمہاری ہونی ہے, اور تمہیں کسی نے بچانے نہیں آنا. میں تمہیں بات بتا دوں, یہ جو 20-30 ہزار روپے تنخواہ پہ اپنا گھر چلا رہے ہو نا, خدا کا خوف کرو, اپنے بچوں پہ رحم کرو, ان کی زندگیاں بناؤ, ان چکروں میں نہ پڑو. یہ سیاسی بازیگر ہیں, یہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں. یہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے. یہ اسی طرح سودے بازیاں کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جو تقریر سنی تھی میاں صاحب کی, یہ تقریر ان کا رد عمل تھا, ریئیکشن تھا. آج میں نے خبر پڑھی ہے پتہ نہیں 23 ارب روپیہ کل اس نے انکشاف کیا شاہ زیب نے کہ 23 ارب روپیہ تو پے کر چکا ہے زرداری صاحب گورنمنٹ کو. آپ نے سنا تھا پہلے؟ ابھی یہ بہت ارب پے کریں گے, ان کی ہڈیوں سے گودا نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی ایسے ابدال کا پیرا لگا دیا ہے پاکستان پہ.
جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی چھنی ہوئی دولت، آپ کا سکون جو انہوں نے لوٹ لیا، آپ کو جو انہوں نے برباد کیا، اس سب کا ان سے حساب کتاب انشاءاللہ لے گا۔ ابھی تو کچھ بھی نہیں، اور اللہ کے رحمت کے میں قربان جاؤں، صبح یہ بات کرتے ہیں، شام کو اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹ ان کے منہ پہ دے مارتا ہے۔ یہ ہے سچ کی طاقت۔ ناظرین کرام، یہی ہمارا مشن ہے۔ ہم کو خدا نہ خواستہ یہاں پہ کسی کے بوٹ پالشیاں نہیں بن کے بیٹھے۔ بوٹ پالشیاں یہ ہیں، آپ دیکھیں نا کتنی ملاقاتیں خفیہ کرتے ہیں، تو بوٹ تو یہ پالش کرتے ہیں DGI کے، چیف آف آرمی اسٹاف کے۔ جو بندہ پاکستان کی سالمیت کی بات کرتا ہے وہ بوٹ نہیں پالش کرتا۔ جو میرے جیسے جو غریب بیچارے کارکن ہیں، جو نظریاتی لوگ ہیں، ان سے میں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ 30-35 سال یار ہو گئے، اب یہ سوچو، یہ نظام گندا ہے، یہ غلیظ نظام ہے، یہ آپ کو کچھ نہیں دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اور سچ کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا شکریہ۔